خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع المسیح کی انجیل بمطابق مقدس مرکز، 10واں باب، پہلی تا 12ویں آیات مقدسہ۔ نکاح ناممکن التفریق۔ اور وہاں سے روانہ ہو کر وہ یہودیہ کے علاقے میں اور اردن کے پار آیا، اور پھر ہجوم اس کے پاس جمع ہو گئے، اور وہ اپنے دستور کے موافق پھر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اور فریسی اس کے پاس آئے اور اسے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا کہ کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہیں کیا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ نے اجازت دی ہے کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دیں۔ پر یسوع نے اس سے کہا کہ اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا، لیکن تکوین کی ابتدا سے خدا نے انہیں نر و ناری بنایا۔ اس واسطے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ سو وہ اب دو نہیں بلکہ ایک تن ہیں۔ پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ اور گھر میں اس کے شاگردوں نے پھر اس سے اس بات کی بابت پوچھا، اور اس نے ان سے کہا، جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے تو وہ اس کے خلاف زنا کرتا ہے، اور اگر بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے تو زنا کرتی ہے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں ہم سب کی سلامتی ہو۔ خداوند ہم سب کو، ہمارے گھرانوں کو، ہمارے پیاروں کو، تمام عزیز رشتہ داروں کو، کل عالمگیر کلیسیاؤں کو اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز مومنین، بفضل خدا ہم سال کے 27ویں اتوار میں داخل ہو چکے ہیں، پریز گاڈ۔ اور آج کی تلاوتیں خاص موضوع یعنی مسیحی نکاح کی بابت وضاحت کرتی ہیں کہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جسے خود خدا نے جوڑا ہے۔ مرکزی عنوان نکاح ناممکن التفریق۔ مرکزی آیت نمبر 5۔ پر یسوع نے ان سے کہا کہ اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا، لیکن تکوین کی ابتدا سے خدا نے انہیں نر و ناری بنایا۔ دھیان و گیان۔ آج کے انجیلی اقتباس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یہودیہ کے علاقے میں سے اردن کے پار آتے ہیں تعلیم دینے کے لیے، اور فریسی اس کے پاس اسے آزمانے کے لیے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تاکہ مسیح کی ذات پر تنقید یا سوالات اٹھا سکیں۔ عزیز مومنین، آج ہم اس بات پر بھی دھیان و گیان کرتے ہیں کہ مسیح ہمیں تعلیم دینے کے لیے اور ہمیں بچانے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہم کس ارادہ یا نیت سے اس کے پاس جاتے ہیں۔ مسیح خداوند انہیں نکاح کی پاکیزگی اور اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں، اور تکوین کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں سمجھاتے ہیں کہ تکوین کی ابتدا سے خدا نے یہ کانسیپٹ یعنی انسان کو نر و ناری اسی لیے بنایا تھا کہ وہ نکاح کے پاکیزہ بند میں بندھے رہیں اور ایک دوسرے کے مددگار کے طور پر ساتھ رہیں اور خدا کے منصوبے کی تکمیل کا حصہ بنیں۔ اس لحاظ سے خدا نے گویا کہ نکاح کو ناممکن التفریق اس لیے کہا کہ اس کو آسانی سے توڑا یا اس میں کوئی رد و بدل نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فقیہ اور فریسی جب خداوند یسوع مسیح سے سوال کرتے ہیں تو وہ انہیں اسی بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ انسان کی سخت دلی کے سبب سے موسیٰ نے طلاق نامہ لکھنے کی اجازت دی، لیکن تکوین کی ابتدا سے ہرگز ایسا نہ تھا۔ غور و خوض کے نکات۔ اور گھر میں اس کے شاگردوں نے پھر اس سے اس بات کی بابت پوچھا، اور اس نے ان کو مزید وضاحت سے سمجھایا،
آئیں عزیزو دیکھتے ہیں آیت نمبر 11۔ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اور دوسری سے بیاہ کرے تو وہ اس کے خلاف زنا کرتا ہے، اور اگر بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے تو زنا کرتی ہے۔ عزیزو، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ شاگردوں نے پھر اسی بات کی بابت خداوند یسوع مسیح سے جب وہ گھر میں تھے، یعنی اپنے فری ٹائم میں، اون ٹائم میں، خداوند یسوع مسیح سے مزید اس بات کی وضاحت طلب کی۔ آج ہم بھی جب اپنی فیملیز میں، اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے گھر میں، اپنے اون ٹائم میں فری ٹائم گزارتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہم کسی بھی چیز کی وضاحت کے لیے خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کا حوالہ دیں، اور اسی طریقے سے اپنی زندگیوں کے دیگر معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آئیں عزیزو، آج کے انجیلی بیان کی روشنی میں ہم دیگر تلاوتوں کے پیغام پر بھی غور و خوض کرتے ہوئے یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیاں خداوند کے ڈر، خوف اور تابعداری میں گزاریں، اور برکات کو جو خداوند ہمیں دیتا ہے خوب انجوائے کریں اور دوسروں کو بھی اس میں شریک کریں۔ آئیں آج کے مزمور نمبر 128 میں سے چند آیات کو دیکھتے ہیں۔ یہ مزمور خاوند کی خوشحالی کے بارے میں وضاحت کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ مبارک ہے تو جو خداوند سے ڈرتا ہے، جو اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ اسی طرح سے اس مزمور میں خاوند کی خوشحالی اور برکات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ آج کے اس انجیلی پیغام اور تلاوتوں کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے، اور اپنے حکموں پر اور اپنے ڈر و خوف میں اور تابع فرمانی میں اپنی اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔